بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دار ارقم اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے اردو جماعت ششم میں سبق گل اور صنوبر کی کہانی کا صفحہ نمبر 45 اور 46 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے بک ورک سوال نمبر 4، 6، 7 اور 9 کرنا ہے۔ اس سے پہلے والے جو پیجز تھے بیٹا ان کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی، ٹھیک ہے، فرسٹ 2 پیجز کی۔ اس کے بعد آج ہم نے کرنی ہے 44 اور 45 پیج کی ریڈنگ۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بک ورک کے 4 کوسچنز جو ہیں، 4 سوال جو ہیں، سوال نمبر 4، 6، 7 اور 9 کرنا ہے۔ اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ جھونپڑی کہتے ہیں جھگی کو۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ ہجوم کہتے ہیں اکٹ کو۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی، آغوش کہتے ہیں گود کو، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے نکل گیا۔ گھومتا پھرتا اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا اور اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتقام کی آگ مطلب بدلے کی آگ۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ ہمراہ مطلب اپنے ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا، مصروف رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی مطلب اس کے ذمہ لگاتی یا سونپتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے۔ برس، سال۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو پختہ کرتا رہا۔ عزم، ارادہ، پختہ، پکا، مضبوط۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا ہے، الگ کیا ہے، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی، بے چین تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر کہتے ہیں تجویز، اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ مانوس کہتے ہیں واقف ہونا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود
بے ساختہ کہتے ہیں اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا، ارادہ، کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ کہتے ہیں آواز کو۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ خنجر کہتے ہیں چاقو کو۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ خوف زدہ مطلب ڈر گیا۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اب صنوبر کون ہے؟ صنوبر گل کی بہن ہے جو اس سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لے کر اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے آئی تھی، جسے زہیرہ نے اپنے پاس غلام بنا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے صنوبر کو پہچانا، مطلب کہ گل نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکایک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، بدلہ لوں، اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں مطلب آزاد کرواؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ برابر والا مطلب سامنے والا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی۔ بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ تینوں کون؟ گل، صنوبر اور زہیرہ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے مطلب بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، مطلب سانپ نے ڈس لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ برابر خراب مطلب آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر
گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے۔ عرق کہتے ہیں جو نچوڑ جو پانی ہوتا ہے اس پودے کا، ٹھیک ہے، پودے کو پیس کے جو اس کا پانی نکالا جاتا ہے اسے عرق بولتے ہیں۔ اور مارگزیدہ اسے کہتے ہیں جسے سانپ نے ڈسا ہو، جس کو سانپ نے کاٹا ہو، کہ منہ میں ٹپکایا جائے، مطلب کہ وہ عرق جس کو سانپ نے ڈسا اس کے منہ میں اگر ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں، زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما، لال بیٹے کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں پہ بیٹا ہمارے جو آج کا لیسن تھا گل صنوبر کی کہانی سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اس کے آپ نے الفاظ معنی آپ کو پہلے بھی بتائے گئے ہیں، ابھی بھی ساتھ ساتھ جو ریڈنگ میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی کروائے ہیں، تو آپ نے اس کی ریڈنگ بیٹا اچھے سے کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی اپنی بک پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بک ورک کی طرف۔ بک ورک میں دیکھیں بیٹا سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ نمبر 1 پٹھانوں نے، نمبر 2 بلوچوں نے، نمبر 3 پنجابیوں نے، نمبر 4 سندھیوں نے۔ اس کا جواب ہے نمبر 2 بلوچوں نے۔ بے پہ دیکھیں، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ وبا کہتے ہیں بیماری کو۔ الف، ہیضے کی، نمبر 2 ملیریا کی، نمبر 3 طاعون کی، نمبر 4 چیچک کی۔ اس کا جواب ہے نمبر 3 طاعون کی۔ جیم پہ دیکھیں، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئی؟ نمبر 1 جانوروں سے، نمبر 2 خوراک سے، نمبر 3 انسانوں سے، نمبر 4 مکینوں سے۔ اس کا جواب ہے نمبر 4 مکینوں سے۔ مکین کہتے ہیں وہاں پہ رہنے والے جو رہائشی ہوتے ہیں۔ دال پہ دیکھیں، گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ نمبر 1 اپنے سر پر، نمبر 2 اپنے سینے پر، نمبر 3 اپنے پیٹ پر، نمبر 4 اپنے پاؤں پر۔ اس کا جواب ہے نمبر 3 اپنے پیٹ پر۔ ہے پہ دیکھیں، دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ نمبر 1 آدمی، نمبر 2 بزرگ، نمبر 3 پانی، نمبر 4 دھواں۔ اس کا جواب ہے نمبر 4 دھواں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو۔ انتقام لینا مطلب بدلہ لینا، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ معاف کرنا۔ سایہ دھوپ، وسیع تنگ، پھیلنا سکڑنا، ویران آباد، پختہ کچا۔ سوال نمبر 7، واحد کی جمع لکھیں۔ موت اموات، شخص اشخاص، عیب عیوب، تدبیر تدابیر، قوم اقوام۔ سوال نمبر 9، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف، محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔
یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کس نے بنا رکھی تھی؟ بلوچوں نے۔ بے پہ دیکھیں، بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے، درست۔ جیم، ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا، درست۔ دال، گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے، غلط۔ آپس میں کیا تھے؟ بہن بھائی تھے۔ زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا، غلط۔ دال، زہیرہ کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا، غلط۔ زہیرہ کا نہیں بلکہ صنوبر کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا تھا۔ زے، انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے، غلط۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا، درست۔ اب دیکھیں بیٹا، پڑھائی آپ نے خود کرنی ہے، الفاظ معنی بھی آپ نے بک پہ رائٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے بک ورک کے 4 سوال کیے ہیں، یہ آپ نے اپنی کتاب پہ ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔